الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وقال اللہ تبارک وتعالی: وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانیت کو بھیجا اور اپنا خلیفہ اس دنیا کے اندر مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو روئے زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا ہے. وہ دنیا کے اندر میری منشا کو، میرے احکامات کو، میری ہدایات کو دنیا کے اندر نافذ کرے. میں نے اس لیے انسانیت کو وجود بخشا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیزیں پسند ہیں کہ انہیں وہ کرنا چاہیے، اور کیا باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے. آج ہمیں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مسلسل دنیا کے اندر ہولناک مناظر قدرتی اور سماوی آفات کی شکل میں ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، لیکن ہم سب اتنا صرف تبصرہ کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا، فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ طوفان آ گیا، اتنی ہلاکتیں ہوئیں اور اتنا مال و اسباب ضائع ہو گیا. ہمارا تبصرہ اسی دنیا کی حد تک میرے محترم بزرگوں اور دوستوں محدود رہتا ہے. ہم مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کے مکلف ہیں کہ ہمیں اس کی گہرائی میں اترنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اضطراب اور بے چینی کی صورتحال انسانیت کے سامنے کثرت کے ساتھ کیوں پیش آ رہی ہے. ہمارے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں قرب قیامت میں حالات دنیا کے اندر اس طرح سے آئیں گے جس طرح سے تسبیح کے دانے جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو تسلسل کے ساتھ گرتے ہیں اور ہم انہیں روک نہیں پاتے. اس طرح سے حالات اس دنیا کے اندر پیش آئیں گے جب دنیا کے انسان اپنے پروردگار کو بھول کر کے اس کے منشا اور اس کی مرضیات سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے
اور پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے روگردانی کریں گے، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے ان کی فکر، ان کے خیالات، ان کے اعمال سب دنیا کی حد تک محدود ہو کر کے رہ جائیں گے، خالق اور مالک کا جیسا تصور دلوں کے اندر ہونا چاہیے وہ باقی نہیں رہ جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر میرے دوستو حالات کو پیدا کریں گے۔ کہیں زمینوں کے دھنس جانے کے واقعات پیش آئیں گے، کہیں زمین کے اوپر زلزلے برپا ہوں گے، دراڑیں آئیں گی، طوفان چلیں گے، سونامی لہریں آئیں گی۔ کس لیے میرے دوستو؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ واپسی کرانے کے لیے، رجوع الی اللہ کے لیے، اپنی آخرت اور حشر اور نشر کی میرے دوستو دنیا کو یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی تنبیہات اور بیدار کرنے والی باتیں دنیا کے سامنے لائیں گے، اپنی طاقت کا، اپنی قدرت کا، اپنے جلال کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالی کریں گے تاکہ یہ انسانیت رجوع الی اللہ کرے اور اللہ کی طرف واپسی کی راہ اس کے لیے ہموار ہو۔ میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ذرا سی تیز آندھی چل جاتی تھی، ہواؤں کا رخ آپ دیکھ کر کے سیدھا مسجد کے اندر بھاگتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی آپ کا یہی ارشاد ہوتا تھا کہ چلو، حالات سازگار نہیں ہیں۔ کبھی سورج گہن ہوا، کبھی چاند گہن ہوا، کبھی ہوائیں تیز ہوئیں، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو خبریں لے کر کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ آپ سیدھا مسجد کا رخ کرتے تھے اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں، قعود کی حالت میں میرے دوستو ہو کر کے اس کی تسبیحات، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی برتری مسلسل بیان کرتے تھے، اپنی بندگی کا، اپنی پستی کا، اپنی ذلت کا اپنے پروردگار کے سامنے اعتراف کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ اے پروردگار عالم، ہم ان حالات کا تحمل نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری طاقت اور ساری قدرت تیری ہے، اے پروردگار حالات کو ہم سے ہٹا لے۔ روایات پڑھیے، زلزلے ہم بھی سنتے ہیں، خبریں ہم بھی پڑھتے ہیں، پوری میرے دوستو بستیاں تباہ اور برباد ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے، آج تو میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایسے بھیانک مناظر ہیں میرے دوستو جنہیں دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بس چند دن تبصرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر صورتحال وہی ہو جاتی ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر کے بھی اگر ہمیں تنبہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کوئی خوف نہیں پیدا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے، ہمارے اعمال جیسے پہلے بگڑے ہوئے تھے آج بھی بگڑے ہوئے ہیں، بتائیے میرے دوستو کبھی صورتحال بدلنے کے لیے ہم اور آپ پھر تیار ہو پائیں گے؟ ہمارے اعمال ہیں یہی چھن کر کے، یہی اٹھ کر کے دربار الہی تک پہنچتے ہیں، اور ہماری ناکردنیوں کا، ہمارے گناہوں کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عذاب کی شکل میں وبال بن کر کے یہی دنیا کے اندر اترتے ہیں، زمینوں کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے،
زمین میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، روئے زمین پر مسلسل جب پاپ ہوتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حالات اس طرح، اور ضروری نہیں ہے کہ پاپ یہاں ہو تو فوراً یہیں پر عذاب آ جائے، اس کی شکل کہیں پر بھی اس روئے زمین کے اوپر رونما ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ماہر ارضیات، زمین کے ماہرین، سائنسداں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کی طبیعت کے تقاضے سے اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی نکیر نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر تسلسل کے ساتھ یہ حالات ہمارے اوپر کیوں آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کرنا ہے، ہمیں تو اپنے پروردگار کے احکام کو سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات اور ہدایات سے سیکھنا ہے۔ ہمارا قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر، خشکی کے اوپر یا تری کے اوپر جو بھی خرابیاں، تباہیاں، حالات اور فسادات رونما ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، یہ کیوں ظاہر ہو رہے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کے میرے دوستو انسانیت کا دامن تار تار کرتے ہیں، زناکاریوں میں مبتلا ہیں، شراب نوشیوں میں مبتلا ہیں، ہم اپنی تجارتوں کے اندر امانت اور دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم تو مال کی فروتری کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے میرے دوستو جھوٹ بولنا ہو جھوٹ بولیں گے، عیب کو چھپانا ہے مال کے عیب کو چھپائیں گے، کسی طرح سے ہم اپنے گاہک کو اپنی بوتل میں اتار کر کے اس کو اپنا مال خراب بھی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہماری تجارت گاہوں کے اندر یہ نہیں چل رہا ہے، دیانتیں اٹھ گئیں، امانت داریاں ختم ہو گئیں، سچ بولنے کی عادت جاتی رہی، میرے دوستو شراب نوشیاں عام ہو گئیں، جوا سٹا پر انسان تل گیا، اپنے پروردگار کو، قبر کو، حشر کو، نشر کو، آخرت کی زندگی کو بھول کر کے اسی دنیا کی آسائش اور دنیا کی راحت طلبی کے لیے ہمارے شب و روز، ہمارے اوقات سارے گزرتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو پھر فیصلے کیسے آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس طرح کے فیصلے رونما ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے انسانیت کانپ اٹھتی ہے، تھرا جاتی ہے، اسے اپنی کمزوری کا میرے دوستو بالکل احساس ہو جاتا ہے کہ پروردگار کی طاقت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ کورونا کے وبال نے تو عالمی طور پر پوری دنیا کے انسانوں کو جگا دیا کہ ایک معمولی سے جراثیم سے جو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، ہم انسانیت کو ہلا کر کے رکھ دیں گے، لیکن اس وقت بھی ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں بظاہر کوئی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تبدیلی نظر نہیں آئی۔ زلزلے دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بے قصور چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کی ہلاکتیں میرے دوستو دلوں کو دہلا دیتی ہیں۔ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب ملبوں کے نیچے دب رہے ہیں۔ کیسے حالات میرے دوستو پیدا ہوتے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے۔ اور اللہ نے جو فرمایا ہے بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ یہ لوگ اس دنیا کے اندر بعض الذی عملوا، جو یہ کالے کارنامے انجام دے رہے ہیں، جو یہ برائیاں کر رہے ہیں، ان برائیوں کی کچھ سزا یہ چکھ لے۔ کچھ، یہ دنیا نہیں ہے کہ ساری سزا یہیں پر نافذ کر دی جائے گی۔ دنیا کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی مکمل سزاؤں کا نفاذ نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے
وہ 100 آدمیوں کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ قصاص بھی اگر لیا جائے گا تو اسی سے لیا ایک ہی مرتبہ تو اسے اس دنیا کے اندر قتل کیا جا سکتا ہے. قصاص بھی اگر لیں گے تو اس دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں پکڑا جائے گا, مجرم کو پکڑا جائے گا. مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ مجرم کو پکڑو, اور جان بوجھ کر کے اس نے اتنے آدمیوں کی جان لی ہے, اس نے اپنے جینے کا حق کھو دیا ہے, قصاص میں اس کو قتل کرو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, قرآن کا یہ میرے دوستو حکم ہے. لیکن 100 آدمیوں کی جان کے بدلے میں ایک آدمی کی جان دنیا کے اندر لی جا سکتی ہے. کامل طور پر تو اس دنیا کے اندر سزا کا نفاذ ممکن ہی نہیں ہے. نہ یہاں کامل جزا اور نہ یہاں کامل سزا. اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا عالم بنایا ہے, ایک ایسی دنیا بنائی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, جو مرنے کے بعد شروع ہو جائے گی. انسان مرتا نہیں ہے, ایک جہان سے جو فانی ہے دوسرے جہان میں جو باقی رہنے والا ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کبھی نہ ختم ہونے والی وہاں جتنی جزا جتنی سزا کے لائق جو انسان ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالی وہاں پر دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ خوف پیدا ہو, خشیت پیدا ہو, تقوی پیدا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور برتری, اس کی پکڑ کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو, اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, واپس لوٹے, اپنی ناکردنیوں سے باز آئے, برائیوں سے اور گناہوں سے رکے, نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو. تقوی اختیار کیجئے. بظاہر تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جب انسان پھونک پھونک کر کے چلے گا, جب ہر بات وہ سچ بولے گا, جب اپنی دکان کے مال میں جو عیب ہے ان کو وہ بتاتا پھرے گا, تو پھر اس کا کاروبار کیسے چلے گا, اس کی تجارت کو فروغ کیسے ملے گا, اس کا مال کون خریدے گا, یا جو دام وہ چاہتا ہے وہ دام اسے کیسے مل پائے گا جب وہ عیب بتا کر کے بیچے گا. میرے دوستو, اگر دنیا کے تمام انسان سچائی کے اوپر آ جائیں تو میرے دوستو سارے حالات بدل جائیں گے. ہماری تجارتوں کو فروغ ہوگا, ہماری ہر میدانی اعمال کو اللہ تبارک و تعالی پروان چڑھائیں گے, بشرطے کہ ہم ایک مرتبہ عزم مصمم کریں اور یہ فیصلہ لیں. تقوی کی زندگی پر میرے دوستو آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آج تم بظاہر الجھے معلوم ہوتے ہو, تقوی کی زندگی پر آ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے سارے راستے کھول دے گا. 2-4 دن 10 دن آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو اپنے نفس کے اوپر دباؤ ڈالنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے راستے کھولیں گے جس کا تم گمان بھی نہیں کر. ارے اسی کی تو ساری کائنات ہے, اسی کا آسمان ہے, اسی کی زمین ہے, اسی کے قبضے قدرت میں تمام انسانیت کے قلوب ہیں. جسے چاہتا ہے میرے دوستو عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے پل بھر میں ذلیل کر دیتا ہے, جس کے حق میں چاہتا ہے انسانیت کے دلوں کو پھیر دیتا ہے, اور جس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں, دلوں کے اندر نفرتیں ڈال دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آخر دنیا ہی کی آسائش, رزق کی فراوانی, راحت طلبی, انہی چیزوں کے لیے تو انسان دنیا کے اندر سارے جتن کرتا ہے, اور اپنے شب و روز میں وہ سچائی کو ترک کر کے جھوٹ پر, بددیانتی پر میرے دوستو آمادہ اور تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, ان چیزوں سے باہر نکلو.
وَيَرْزُقُ رزق دینا یہ تو میرے ذمے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اللہ کی ذات کو بڑا مان کر کے میرے دوستو اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکو، اس سے مانگو، اس سے فریاد کرو، اس کے احکام پر چلو، اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو، اسی پر بھروسہ کرو، ساری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں، فہو حسبہ۔ اگر انسان اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنی زندگی کا اقدام کرتا ہے، قدم کو بڑھاتا ہے، تو قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور تائید میرے دوستو شامل حال ہوتی ہے۔ تقویٰ کا مطلب کون نہیں جانتا؟ ایک مومن اور مسلمان کا بچہ جو بھی باشعور ہے وہ رات دن تقویٰ کی بات سنتا ہے اور تقویٰ کا معاملہ سمجھتا بھی ہے۔ تقویٰ کے لغوی معنی ہے ڈرنا، بچنا، یعنی ہر ایسی چیز سے ڈرنا اور بچنا جو ہمارے لیے مضرت رساں اور تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں ہم ایسا کرتے بھی ہیں، ہم آگ کے پاس جاتے ہیں لیکن دور کھڑے رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر آگ میں ہمارا پاؤں جائے گا تو جل جائے گا، ہمارا کپڑا جائے گا تو جل جائے گا۔ ہم بھمر کے اندر میرے دوستو کودنے سے بچتے ہیں، اگر نہاتے بھی ہیں دریا اور سمندر میں تو تھوڑا کنارے ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ موج دریا اگر آیا اور قعر دریا کے اندر ہم نے اترنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے اس معمولی سے جسم و جثے کو رگڑ کر کے وہ رکھ دے گا اور پھر ہم فنا ہو کر کے ختم ہو کر کے رہے۔ دنیا کے بارے میں ہمیں خوب معلوم ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، کاش کہ آخرت کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا نام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ تقویٰ ہے۔ اس کے اوپر جب یہ انسانیت آئے گی تو یہ زلزلے بند ہوں گے، یہ طوفان ختم ہوں گے، یہ سونامی کی لہریں میرے دوستو آنی بند ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلے ہیں جو میرے دوستو ہماری ناکردنیوں اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ بن کر کے آج ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ یہ فیصلہ کریں، ہماری جماعت کے لوگ، ہمارے مدارس کے لوگ، یہ علماء، یہ صلحاء، یہ دعات، یہ مبلغین، ان کی شب و روز کی کیا محنتیں ہوتی ہیں میرے دوستو، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے میرے دوستو جہاں وہ پہنچتے ہیں حلقے اثر کے اندر، سب یہی کام کرتے ہیں۔ پیغمبرانہ کام ہے یہ، لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی بڑی ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اس کو راضی کر لو، اس کو خوش کر لو تو دنیا کے اندر بھی چین اور سکون ہاتھ آئے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں تو اللہ تبارک و تعالی جن انعامات سے نوازنے والے ہیں اس دنیا کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں وسائل سے جوجھنا پڑتا ہے، یہاں میرے دوستو ہمیں اسباب اور عوامل سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن واسطے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی واسطے کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اور اپنے اعمال کو خراب کر لیا جائے۔ جب اعمال گندے ہوتے ہیں میرے دوستو حالات کے اندر اس طرح سے انقلابات برپا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، رجوع اللہ، یہ آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیشہ تھوڑے سے حالات پیدا ہوتے تھے آپ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور جب تک حالات چلے نہیں جاتے تھے وہ اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس زلزلے کی لپیٹ میں، اس بھونچال کی لپیٹ میں آئے ہیں اور قسم پرسی کی زندگی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر سے اس حالات کو جلد از جلد ختم فرمائے اور معاملے کو ہموار فرمائے، زندگیوں کے اندر خوشگواری پیدا فرمائے اور سب کے اندر اللہ تبارک و تعالی فکر آخرت پیدا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف ہم کو متوجہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔